میرے بھائیو، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کا آغاز ہی اس سے کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن ہے وہ ہستی، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یعنی اللہ بھی قرآن کی تعلیم دینے والا عالم ہے۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے قوت گویائی کے ساتھ نوازا۔ یہ جو بیان کی طاقت ہے، یعنی انسان بول سکتا ہے، اسی نے پوری دنیا کی کایا کلب کی ہوئی ہے۔ جتنے بڑے لیڈرز ہیں، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے وہ سیاسی لیڈرز ہوں، فوجی لیڈرز ہوں، اپنی زبان کی بنیاد کے اوپر ہی رول کر رہے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ خاصیت دی ہے جو اور کسی مخلوق کو اس حوالے سے نہیں ملی ہے کہ اس کا بیان، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بعض بیانات جو ہیں وہ سحر کا سا، جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ پھر قرآن حکیم میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب بیان ہوا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں، وہ ہے ہی قرآن کی تعلیم ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے ان میں رسول مبعوث کیا، من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کتاب کی اور حکمت کی تعلیم ان کو دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے نزول سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان جو دنیا کے امام بنے، وہ قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس قرآن کے ذریعے، اس کی تعلیم نے ان کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ ہزاروں سال کی رومن اور پرشین امپائرز اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی within 17 years، الحمدللہ۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5027، اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2109، بڑی مشہور حدیث ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ بہرحال اس حوالے سے فضائل قرآن کے کانٹیکسٹ میں میرے ڈیٹیل لیکچر ہیں، مسئلہ نمبر 112 ABC، آلموسٹ تقریباً 3.5-4 گھنٹوں پہ محیط ہیں وہ، جسے شوق ہو تو اس حوالے سے ان لیکچرز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں، یا فارسی جاننے والے لوگ، یا پنجابی ہو، پشتو ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، یہ سب کے سب جو زبان بولنے والے لوگ ہیں، ان کے جو حروف تہجی ہیں وہ عربک سے ہی ڈرائیوڈ ہیں۔ لہٰذا ہم لوگوں کو عربی حروف کی پہچان کے لیے جو ہے وہ اپنی مادری زبان آنا ہی کافی ہے، ہمیں ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز سیکھنی نہیں پڑتی۔ ورنہ گورے جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو رومن میں پھر لکھ کے بتایا جاتا ہے، الف لکھنا ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے ALIF، لیکن آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اردو یا فارسی یا پشتو یا پنجابی یا سندھی یا بلوچی جاننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے الف کی پہچان کو مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حروف تہجی الفابیٹس ڈرائیوڈ ہیں فرام عربک۔ اور عربی میں کل 29 حروف تہجی ہیں، اور الف اور حمزہ کو اگر ایک گنا جائے تو 28، بہرحال یہ 29 بنتے ہیں۔ ان 29 میں سے 20 حروف تہجی ایسے ہیں جن کی ووکل ساؤنڈز جو ہیں، منہ کی آوازیں 100% وہی ہیں جو کہ ہماری اردو زبان کے اندر ہیں، اور باقی کے جو 9 وہ ہمیں تھوڑی سی محنت سے ہم within 10 منٹ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھے پوری تجوید آ گئی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 20 آلریڈی آتے ہیں 29 میں سے آپ کو، اور وہ جو 9 ہیں وہ بھی آپ کو آتے ہیں، تھوڑی سی اس میں چینجنگ کے ساتھ عربی پروناؤنس اسے کرنا ہے آپ نے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ جب ڈیٹیل آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. اس حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہوا ہے, اور یہ ریفرنس پیج آلموسٹ سمجھیں کہ پوری عربی لنگوسٹک کا جو تجوید ہے وہ جو قاعدہ ہے رحمانی قاعدہ یا مدنی قاعدہ, اس میں سے میں نے اس کو کاپی کیا ہے. یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہ 2 پیجز کے اوپر مشتمل ہے. اس کی بیک والی سائڈ بھی ہے جس میں ذرا ڈیٹیلڈ عربک کے رولز ہیں, اور جو پہلے والا پیج ہے اس کے اوپر بنیادی عربک. انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے بڑی آسانی کے ساتھ. اور پلس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سائڈ پہ یہ 5 سلائیڈز بھی اسپیشلی یعنی کہ نا اسی پرپس کے لیے یہ میں نے یعنی پوری رات لگا کے یہ خود ٹائپ کی ہیں, کیونکہ ہم جو پی ڈی ایف اٹھاتے تھے اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں آتی تھی, تو پھر اسے خود ورڈ میں لکھ کے اس کے پی ڈی ایف جنریٹ کروا کے پھر اس کو پینافلیکس 5 کے 5 نکلوائے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ اس کو سمجھ سکیں. اور ہماری انشاءاللہ جب یہ ایچ ڈی ریکارڈنگ ہوگی اس دوران ہم انشاءاللہ تعالیٰ, میں نے فرحان بھائی کو بتایا کہ اس کے جو اوریجنل جے پی جیز ہیں وہ اٹھا کے نا, تو ایچ ڈی ریکارڈنگ میں پوری سکرین کے اوپر آپ کو اوریجنل اس کے نظر آئیں گے. یہاں پہ ان کو میں نے منع کیا کہ اس کو ایسا جتنا قریب سے کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ انشاءاللہ ایچ ڈی ریکارڈنگ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو مدر ٹنگ ہے ہماری اردو یا پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا فارسی, اس کا ہمیں بڑا ایڈوانٹیج ہے عربک سیکھنے کے لیے. یہ وہ ایڈوانٹیج ہے گوروں کو حاصل نہیں ہے, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ منہ میں آپ وہ لقمہ لے کے پیدا ہوئے ہیں, جیسے اسلام جو ہے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے, یہ بالکل وہی چیز ہے. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے عربی تجوید کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عربی زبان کے اندر ذرا سی غلطی پروننسیشن کی ایک, وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. یہاں تو نقطہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, بغیر نقطہ لگائے صرف زبر زیر کی غلطی سے یا پروناؤنس کرنے کی غلطی سے مجرم سے بھی اگلی چیز بن جاتی ہے. اور ان بڑی غلطیوں کو ہم عربی لنگوسٹک کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں لحن جلی, یعنی یہ جلی قسم کی واضح قسم کی غلطیاں. اور دوسری ہوتی ہے لحن خفی, یعنی معمولی قسم کی جن کو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے. لحن خفی جو ہیں وہ چھوٹی غلطیوں میں آپ سمجھ لیں قرآن کی عربک زبان کو مجہول پڑھنا. مثال کے طور پر اب سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ ہی ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وہ بڑے بوڑھے جنہوں نے عربی نہیں سیکھی وہ الحمدللہ ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ ہے. یا ہم پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین, وہ پڑھتے ہیں ما لے کے, لام زیر لے کاف زیر کے, جبکہ معروف عربی کیا ہے لام زیر لی کاف زیر کی. تو قرآن کو جب بھی پڑھنا ہے معروف طریقے پہ پڑھنا ہے, مجہول نہیں پڑھنا. البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ ادر دین جو قرآنک عربک ہے وہ آپ مجہول پڑھ سکتے ہیں. وہ تو جو عربی لنگوسٹک کے لوگ ہیں وہ خود بھی مجہول عربک بول رہے ہوتے ہیں. عربیوں کی اگر آپ تقریریں سنیں یا ان کی گفتگو سنیں تو کئی الفاظ وہ مجہول بولتے ہیں. قرآن کے لیے معروف ہونا مسٹ ہے. مثلا ایک میں آپ کو ایسی اگزامپل دیتا ہوں جو 99.9999 ہی لگاتے جائیں آگے جتنے مرضی پرسنٹ علماء قاری مفسر محدث مجہول ہی پڑھتے ہیں, اور وہ درود شریف ہے. درود شریف کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, یہ لفظ غلط ہے, اللہم صلی علی ہے, کیونکہ عربی میں لام زیر لے نہیں ہوتا, لام زیر لی ہوتا ہے. یہ وہ مجہول ہے جو سارے ہی پڑھ رہے ہیں, عربی جاننے والے بھی. آپ نے مجھے کوئی سنانا ہے بندہ کہ جی یہ فلاں عالم دین ہے, فلاں قاری ہے, یہ دروشی پڑھتا ہے تو اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے, نہیں, اللہم صلی علی محمد. ہم خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ قرآن پاک نہیں ہے, عام عربک لینگویج ہے, اس کو آپ مجہول پڑھ سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ قرآن میں جب لام زیر لی آئے گا نا تو لام زیر لی پڑھنا ہوگا, لام زیر لے نہیں پڑھنا ہوگا, ما لی کی پڑھنا ہوگا, ما لے کے نہیں پڑھنا ہوگا. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا لحن خفی کے حوالے سے بتا دیا. البتہ جو لحن جلی ہیں, بڑی غلطیاں عربی کی, وہ غلطیاں ایسی ڈینجرس ہیں کہ وہ کلمات کفر بن جاتے ہیں. اردو میں وہ نارمل ہے, ذرا سی پروننسیشن کا فرق ہو, زبر زیر کا فرق ہو جائے تو کہاں سے کہاں وہ ایک نقطے سے مار مجرم نہیں بنتا, بہت کچھ ہی بن جاتا ہے. یہاں تو نقطہ لگائے بغیر ہی بن جاتا ہے. برل وہ جو
اس حوالے سے زبر زیر کی غلطیاں وہ عربی تو کرتے نہیں ہیں، یہ ہمارے ایشوز ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی لکھیں لفظ دن تو کیا لکھیں گے؟ دال اور نون۔ دال کے نیچے ہم زیر نہیں ڈالیں گے، تب بھی ہمارا بچہ اسے دن ہی پڑھے گا، دونی یا دان نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتا کہ یار دان دون تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عربی میں اگر کن لکھا ہوگا کاف اور نون، کش والا کاف، تو عربی اسے کن نہیں کبھی بھی پڑھے گا، کن بھی نہیں پڑھے گا، بغیر اعراب کے وہ اسے کن ہی پڑھے گا۔ اسے پتا ہوگا کہ یہ ہوتا ہی کن ہے، کن اور کن تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی یہ عربی زبان والوں کو ایڈوانٹیج ہے، جس طرح ہمیں بھی اردو کے الفاظ کا۔ اب یہ جو لحن جلی ہیں، ان میں 3 کیٹیگریز کی آپ کو غلطیاں بتاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی تجوید کلاس پریکٹیکلی شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 کیٹیگری ہے اعراب کی غلطی۔ ایک لفظ ہے اعراب زبر کے ساتھ، وہ ہے بدو اور پینڈو لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اے نبی علیہ السلام یہ اعرابی پینڈو بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، فرماؤ ابھی تو تم اسلام لے کے آئے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی اترا ہی نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے اعراب، جو ہماری ایک سمجھ لیں اردو میں بھی ہم اس کو اس حوالے سے سمجھتے ہیں زبر زیر پیش، ویسے عربی لنگوسٹک میں زبر زیر پیش کو اعراب نہیں کہتے، وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، لیکن چونکہ ایک غلط العام چل رہا ہے سمجھنے کے اعتبار سے کسی حد تک درست بھی ہے۔ زبر زیر پیش کے جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے اعراب۔ ان کی غلطیاں، ظاہر ہے یہ وہ غلطیاں جس کو سارے غلطی سمجھتے ہیں کہ اعراب کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، زبر کو زیر نہیں پڑھنا چاہیے، زیر کو پیش نہیں پڑھنا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ تو ہمارے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ اعراب بھی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں، ان کے ایک شاگرد تھے ابو الاسود الدولی جو چیف جسٹس آف کوفہ تھے، ان کے سٹوڈنٹ تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ قرآن حکیم پر اعراب لگوائے جائیں تاکہ اجمیوں کو ادر دین عرب کے لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ تو پھر آل امیہ کے لوگوں نے چونکہ سیدنا علی سے دشمنی کی تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ حجاج ابن یوسف نے اعراب لگوائے ہیں، حالانکہ یہ بات علامہ قرطبی نے، جو تفسیر قرطبی اہل سنت کی مین سٹریم کی تفاسیر میں آتی ہے، امام قرطبی المتوفا 668 ہجری 668 ہجری، انہوں نے تفسیر قرطبی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ابو الاسود الدولی نے اعراب لگوائے ہیں، اور وہ چیف جسٹس آف کوفہ تھے اور مولا علی علیہ السلام اس وقت خلیفہ راشد تھے، انہوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ حجاج ابن یوسف تو بہت بعد میں آیا، یہ تو میں بات کر رہا ہوں حجاج ابن یوسف سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 30-40 سال پہلے کی۔ تو یہ اعراب لگوائے تاکہ اجمیوں کے لیے آسانی ہو۔ اس کی میں آپ کو نون ایگزامپل دیتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ تو ہم سارے پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، آتا ہے نا جی، انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعمتا ہے، تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ اگر میں اسے پیش پڑھ دوں صراط الذین انعمت علیہم تو ہوگا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر میرا انعام ہوا۔ انعمت میرا انعام، انعمتا تیرا انعام، یعنی وہ عربی میں تو سے جو ہے وہ میرا ہو جاتا ہے، پنجابی سے تو ہو جاتا ہے تیرا، ٹھیک ہے نا؟ یہ پنجابی والا تو نہیں ہے، عربی والا انعمت میرا، انعمتا تیرا۔ تو یہ اعراب کی غلطی بہت بڑی جو میں نے آپ کو ایک بتا دی۔ اس طریقے سے دوسری کیٹیگری غلطی کی ہے، وہ ہے عربی پروننسیشن، جو آج ہم نے سیکھنی ہے۔ زبر زیر کی تو ہم غلطی کرتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اعراب والے ہی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں عجم کے لوگ۔ وہ جو پروننسیشن کی غلطی ہے نا جی، وہ یہاں پہ 90% سے زیادہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس میں آپ کو 2-3 مثالیں انشاءاللہ یہ بلیک بورڈ کے اوپر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے عربی زبان کے اندر سورۃ الاخلاص تو سارے پڑھتے ہیں نا جی، قل هو اللہ احد۔ اچھا، ہم جو سورہ اخلاص میں قل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا جی، وہ یہ والا قل ہے، یہی ہے نا جی؟ اچھا، لیکن جو ہم پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں نا وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ والی کاف جس کو ہم کش والی کاف کہتے ہیں. اب یہ والی جو قاف ہے قینچی والی کاف اور یہ دوسرے کعبے والی کاف, بڑا فرق ہے. اچھا اردو میں آپ کسی سے پوچھیں وہ کہے گا یہ بھی کل ہے یہ بھی کل ہے, لیکن عربی والا کیا کہے گا, یہ کہے گا وہ کہے گا یہ ہے قل اور یہ ہے کل. بلیک بورڈ کور کرنا ہے فرحان صاحب پوری گفتگو میں, آپ نے میرے ساتھ اس کو کور کرنا ہے تاکہ یہ نظر آتا رہے. اچھا اب قل هو اللہ احد کا مطلب پتہ کیا ہے, کہہ دو اللہ ایک ہے. اور جو آپ میں سے اکثریت پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد, اس کا مطلب پتہ کیا ہے, کھا لو اللہ ایک ہے. کتنا فرق ہے, کہہ دو کھا لو, تو کھا لو کلمہ کفر نہیں بن جاتا. اردو میں تو کام چل جاتا ہے, لیکن جب ہم عربی پڑھیں گے تو اس کو قل اور کل یہ سیکھنا پڑے گا. اس کو سیکھنا پڑے گا. یہ ان 20 حروف میں سے جو میں نے بتائے تھے جو آپ کو آتے ہیں, اور وہ 9 حروف جو آپ نے سیکھنے ہیں ان میں سے ایک یہ والا قاف ہے, وہ سکھانے والا کام میں بعد میں کروں گا. اچھا ایک تو یہ مثال ہوگی. ایک اور لفظ جو آپ سب کو آتا ہے, اردو میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے, کہتے ہیں نہیں میرا قلبی لگاؤ ہے, یعنی دلی. یہ قلب جو ہے عربی کا لفظ ہے, یہ لفظ ہے قلبن. قلبن وقف کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے قلب, دل. قلب کا مطلب کیا ہے, دل. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سورۃ الرعد آیت نمبر 28. آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے. اچھا اب یہ دوسرے والا اگر قلب لکھ دیا جائے, ہائے ہائے ہائے, ایک کم از کم میرے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کیا مطلب ہے. ہاں جی, ہاں. اور یہ لفظ قرآن میں آیا بھی ہے. کس کے لیے آیا ہے, علماء سو کے لیے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو اللہ نے کتے کی مثال بیان کیا, وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کی مثال قلب سی ہے, کہ کوئی چیز ملے تب بھی زبان ہانپتا ہے, نہ ملے تب بھی زبان ہانپتا ہے, یعنی دنیا کا لالچی ہے. تو یہ ہو گیا قلب, دل, اور اس قلب کا مطلب کیا ہوا, کتا. ایز مینس مان دا فرق. میں نے کہا تھا نا وہ اردو میں ایک نقطے سے محرم مجرم ہو جاتا ہے, یہاں تو نقطے کے بغیر بھی ہے. یہ نقطے تو اس کی پہچان کے لیے نا, ادروائز تو کافی پڑھ رہے ہیں دونوں, اور زمین اسمان کا فرق آ گیا. تو یہ اتنا بڑا ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے. اچھا اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر آپ جو الفاظ پروناؤنس کر رہے ہیں وہ پروناؤنسیشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کون سا لفظ بولا ہے. مثلا میں اگر لفظ بولوں علی, جس نے نئی نئی اردو سیکھی ہے اس کے دماغ میں علی یہ بھی آ سکتا ہے اور علی یہ بھی آ سکتا ہے, صرف ایک زبر ہی لگانی ہے نا. لیکن عربی والا جب بولے گا وہ اس کو علی نہیں بولے گا, اس کو بولے گا علی. علی عین یعنی وہ حلق سے نکالے گا آواز کو, اور یہ علی ہوگا اگر ہوگا تو عین اور الف کا فرق بولنے پتہ چل جائے گا. بچپن میں لوگ جب وہ نئی نئی اردو سیکھتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ طوطا جو ہے وہ تے سے لکھنا ہے یا توئے سے. اگر یہ عربی میں پروناؤنس کرایا جائے نا تو کبھی بھی نہ ہو کہ تے سے لکھنا ہے, توئے سے ہی لکھا جائے گا. اس کی جب پروناؤنسیشن طوطے کی جائے گی نا تو وہ تو بھی ایک لفظ ہے جو سیکھنے والا ہے ان 9 حروف میں سے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اس کو مٹائیے جی آپ اس دوران. اچھا یہ تو دوسری کیٹیگری ہو گئی. اب ایک تیسری کیٹیگری ہے, وہ ہے الفاظ کو کھینچنے کے اعتبار سے. ایک تو میں نے زبر زیر کی اعراب کی غلطی بتائی, دوسری غلطی بتائی ہے پروناؤنس کرنے کی. اب تیسرا ہے کہ الفاظ کو تھوڑا سا زیادہ کھینچ دیا, کم کھینچنا تھا, وہ بھی زمین اسمان کا فرق ڈال دے گا. عربی میں یہ بھی ایک کیٹیگری ہے, اور یہ بڑی خطرناک معاملہ ہے یہ بھی کہ کم. اور ہمارے لوگ تو جب طرزیں لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاں ہے, تو وہ تو ہر ایک چیز کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. اس کی بڑی ایک مشہور مثال ہے قرآن حکیم میں, وہ ہے ان ربی لغفور الرحیم. میں عرب
اعراب کے بغیر ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ان ربی لغفور الرحیم، اس کا مطلب ہے بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. لام زبر لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ اکثر وہ علماء تقریر لام تاکید دی ہے، اے او ہے لام تاکید، اے او لام تاکید ہے کہ ضرور ہے بخشنے والا مہربان. لیکن ایک بندہ اس کو پڑھ رہا ہے وہ طرزیں لگا کے ان ربی لغفور، لا لمبا کر دیتا تو اس لا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے جی. اس لا اور اس میں یہ لا ہے، یہ جھٹکے سے نہیں پڑھنا لیکن نرمی سے، لا اور یہ ہے لا. لیکن جو طرزیں لگا لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو تو پھر کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی. ثم لا تسألن، تو وہ پھر کیا سے کیا بن جائے گا؟ لا ہو گیا تو الٹ ہو گیا. تو یہ تیسری کیٹیگری تھی جو میں نے آپ کو بتائی اس حوالے سے. بس ٹھیک ہے، مٹانے کی ضرورت نہیں، لکھی رہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ طرز ضرور لگائیں. یعنی ہم بھی 1994 سے عربک قاریوں کی کیسٹیں لگا کے، اب تو یوٹیوب بھی ہے، آپ لگا کے پریکٹس کریں، ترنم کے ساتھ پڑھیں، اور سنت ہے، پسندیدہ ہے. لیکن اس میں الفاظ کو آپ عربی قاریوں کو بھی دیکھیں، اتنی خوبصورت طرزیں لگاتے ہیں لیکن الفاظ کو کبھی وہ توڑتے موڑتے نہیں ہیں. یہ ہمارے علماء حضرات ہیں جو تقریریں کرتے ہوئے وہ ایسی طرز باز کر لگاتے ہیں کہ وہ پھر آگے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ عذاب کی آیات بھی پڑھ رہے ہو تب بھی لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ادھر تو کہنا چاہیے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ یا اللہم اجرنا من النار، یہ نہیں وہ کہہ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7527، اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 2194، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو قرآن حکیم کو ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا. ایڑا راتی سوال پوچھے اسی کہ جی ترنم لگا کے کیوں انجینئر صاحب پڑھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو قرآن حکیم کو ترنم اور خوش الہانی کے ساتھ نہ پڑھے. لیکن اس خوش الہانی میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ الفاظ جو ہے نا وہ بدل نہ جائیں، ورنہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اکثر میری جو ہے وہ تلاوت بھی ریکارڈڈ موجود ہے، یوٹیوب کے اوپر بھی چڑھی ہوئی ہیں. بڑے لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ملتا. میرا دل ہے کہ کبھی چلیں 2-4 صورتیں اسپیشلی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کروا کے چڑھائی جائیں. لیکن ہم سے بہتر پڑھنے والے عربی قاری دنیا میں موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ پریکٹس کریں، اور مختلف قاریوں کے ساتھ آپ پریکٹس کرنی شروع کریں. یعنی ان کے کیسٹ لگا کے یا یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپنے اسمارٹ فون پہ لگا کے اور کانوں پہ لگا کے قرآن حکیم سامنے کھولیں اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اسی طرز پہ پڑھتے جائیں. آہستہ آہستہ آپ کی اپنی ایک طرز ڈیولپ ہو جائے گی. 3-4 قاریوں کو سننے کے بعد آپ کے اندر بھی اللہ نے ایک پوٹینشیل رکھا ہے، وہ بھی سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. مثلا میں نے اتنا عرصہ پریکٹس کرتا رہا ہوں مختلف قاریوں کی، کرتے 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 اب جب میں سنتا ہوں تو میری طرز کسی بھی قاری کے ساتھ پرفیکٹلی نہیں میچ کر رہی ہوتی، ایک نئی طرز سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس سنت پہ عمل کرتے ہیں. میں سورۃ الفاتحہ پڑھوں گا، اس کے بعد اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ترنم کے ساتھ پڑھوں گا، اس کے بعد آمین آپ نے اونچی آواز میں کہنی ہے، اور اس کے بعد جب میں یہ عربی سکھاؤں گا پروناؤنس کرنے کے دوران آپ نے جو میں الفاظ بولوں گا اس کو آپ نے اونچی آواز میں دہرانا ہے، تاکہ ایک تو ریکارڈنگ میں بھی آ جائے اور تاکہ سننے والا جب اس ویڈیو کو دیکھے وہ بور نہ ہو. جب میں ایک چیز کہہ رہا ہوں تا زبر تا، تو پیچھے مجھ سے 10 گنا بڑی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اتنے بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میرے خیال 70-80 کے قریب تو ہوں گے، شاید اس سے زیادہ ہوں انشاءاللہ تعالی. تو آواز آپ کی بیچ میں ریکارڈنگ میں آنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين